أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نحن أعلم بما يستمعون به. ہم خوب جانتے ہیں جس نیت سے وہ اس قرآن کو غور سے سنتے ہیں. اذ یستمعون الیک، جب وہ آپ کی طرف کان لگاتے ہیں. وَإِذْ هُمْ نَجْوَىٰ، اور جب وہ سرگوشیاں کرتے ہیں. اِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ، جب یہ ظالم کہتے ہیں. إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسْحُورًا، کہ تم نہیں پیروی کرتے مگر ایک ایسے آدمی کی جو جادو زدہ ہے. سمع یسمع کا معنی ہوتا ہے سننا، اور استمع یستمع کا معنی ہوتا ہے غور سے سننا. جب کسی فعل میں حروف کا اضافہ ہو جائے تو معانی میں زور اور شدت پیدا ہو جاتی ہے. فرمایا کہ یہ کافر لوگ قرآن مجید کو بڑے غور سے سنتے ہیں، لیکن جس نیت سے اور جس ارادے سے اور جس مقصد سے یہ سنتے ہیں وہ ہمیں اچھی طرح معلوم ہے. ان کا مقصد قرآن مجید کو قبول کرنا یا اس کی ہدایت کو تسلیم کرنا نہیں ہوتا، بلکہ ان کا مقصد قرآن مجید میں نقائص تلاش کرنا اور اس میں کمزوریاں دیکھنا اور اس کو جھٹلانے کے طریقے سوچنا اور اس کے خلاف پروپیگنڈے کے طریقے اور پلان بنانا، یہ ان کی نیت ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو قرآن مجید پڑھتے تو ابو جہل اور ابو سفیان اور اخنس بن شریک یہ ایک دوسرے کو بتائے بغیر اکیلے اکیلے چھپتے چھپاتے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن سنتے، اور جب صبح ہوتی تو ایک دوسرے سے ملاقات ہو جاتی کسی راستے میں یا چوراہے پر، تو پوچھتے کہ کدھر بھائی؟ وہ کہتے کہ تم کدھر بھائی؟ وہ کہتا میں نے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن سنا ہے. وہ کہتا میں نے بھی سنا ہے. تو پھر وہ آپس میں مشورہ کرتے کہ یار کلام تو یہ بڑا زبردست ہے اور دلوں میں اثر کرنے والا ہے، لیکن اب اس کے اثر کو زائل کیسے کیا جائے اور لوگوں کو اس سے دور کیسے رکھا جائے. کہنے لگے آج تو ہو گئی، کل نہیں آنا کسی نے بھی. اگلے دن پھر آ گئے اور پھر اس طرح ملاقات ہوئی اور پھر تیسرے دن پھر آ گئے. کہنے لگے بس آج کے بعد نہیں آنا. پھر اخنس اپنی لاٹھی ٹیکتا ہوا پہنچا ابو جہل کے گھر اور کہنے لگا کہ ابو الحکم تمہارا کیا خیال ہے، کیا یہ قرآن سچی کتاب ہے؟ اس نے کہا نہیں، سچی کتاب تو نہیں ہے. اب اس کتاب کے اثرات کو تو ہم نے زائل کرنا ہے اور لوگوں میں یہ پروپیگنڈا کرنا ہے کہ یہ کتاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں سے سنا کر ہمیں سنا دیتے ہیں، اور یا پھر یہ کہنا ہے کہ یہ شاعر ہیں، یا یہ کہنا ہے کہ یہ کاہن ہیں، یا کہنا ہے کہ یہ ساحر ہیں، جادوگر ہیں، یا یہ کہہ دو کہ ان پر جادو کا اثر ہو گیا ہے. اس کے زیر اثر یہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. حالانکہ کہاں قرآن کی فصاحت و بلاغت اور کہاں جادوگروں اور کاہنوں کی بکواسات. لیکن جب اللہ کسی کو ہدایت سے محروم رکھنے کا فیصلہ کر لے تو پھر اس کی قسمت میں ہدایت نہیں ہوتی. اور ایک روایت یہ بھی بیان کی گئی ہے تفاسیر میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے ذمہ لگایا کہ اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ
कुरैश के तमाम बड़े बड़े लोगों को खाने पर बुलाए। तो सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उनको खाने पर बुलाया। कोई 45 के करीब अफराद इकट्ठे हो गए और आपने खाना खिलाने के बाद उनके सामने कुरान मजीद की तिलावत की और उनको तौहीद की दावत दी। तो अब वो कहने लगे उन लोगों से जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को कबूल कर लिया था कि भाई तुम लोग तो एक जादू ज़दा शख्स के पीछे लगे हुए हो। ये कुरान कोई अल्लाह की तरफ से किताब नहीं है, बल्कि ये तो शायरी है या जादू है या कहानत है या सुनी सुनाई बातें हैं। व इज़ हम नजवा, नजवा मसदर है, असल में इसका माना है व इज़ हम ज़बू नजवा, कि जब वो आपस में बैठकर सरगोशियाँ करते हैं, खुसर फुसर करते हैं, मशवरे करते हैं, प्लान बनाते हैं कि अब हम कैसे इस कुरान मजीद की दावत को बेअसर करें। उन्जुर कैफ़ ज़रबू लकल अमसाल, देखिए किस तरह ये आपके लिए मिसालें बयान करते हैं। फ़ज़ल्लू फ़ला यस्ततीऊन सबीला, तो ये गुमराह हो चुके हैं, अब ये किसी राह की ताकत नहीं रखते। फरमाया देखिए कभी ये आपको काहिन कहते हैं, कभी ये आपको साहिर कहते हैं, कभी ये आपको मजनून कहते हैं, कभी ये आपको कज़्ज़ाब कहते हैं और कभी आपको जादूगर कहते हैं और जादूज़दा कहते हैं। अब इनकी इन्हीं हरकतों की वजह से अल्लाह ताला ने इनको मुस्तकिल तौर पर राह हिदायत से दूर कर दिया है। अब ये इस तरफ आना भी चाहें तो नहीं आ सकते। वक़ालू अइज़ा कुन्ना इज़ामन व रुफ़ातन, और कहने लगे जब हम हो जाएंगे हड्डियाँ और रेज़ा रेज़ा, इन्ना लमबऊसून खल्क़न जदीदा, क्या हम वाकई खड़े किए जाएंगे एक नई मखलूक बनाकर। कुल कूनू हिजारतन औ हदीदा, कह दीजिए हो जाओ पत्थर या लोहा। औ खल्क़म मिम्मा यकबुरु फी सुदूरिकुम, या ऐसी मखलूक बन जाओ जो तुम्हारे सीनों में बहुत बड़ी हो। फसयक़ूलून मन युईदुना, तो अनकरीब ये कहेंगे कौन हमें दोबारा जिंदा करेगा। कुलिल्लज़ी फ़तरकुम अव्वल मर्रा, कह दीजिए वही जिंदा करेगा जिसने तुम्हें पहली बार पैदा किया। फसयुनग़िज़ून इलैका रुऊसहुम, तो ये अनकरीब आपके सामने ताज्जुब से अपने सर हिलाएंगे। वयक़ूलून मताहू, और कहेंगे कब है ये क़यामत। क़ुल असा अन यकून क़रीबा, कह दीजिए मुमकिन है कि वो बहुत करीब ही हो। रुफ़ात कहते हैं चूरे को, रेज़े रेज़े को। एक दिन उबई इब्न खलफ एक पुरानी खोपड़ी किसी कब्रिस्तान से उठा के ले आया और उसकी हड्डियों को भोरता जाता था
ہاتھ سے توڑ توڑ کر زمین پر پھینکتا جاتا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو کر کہنے لگا کہ کیا ان ہڈیوں کو اللہ دوبارہ زندہ کرے گا جو ہاتھوں میں ٹوٹتی جا رہی ہیں اور ریزہ ریزہ اور چورا چورا ہوتی جا رہی ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم وَيُدْخِلُكَ النَّارَ، فرمایا بالکل یقیناً یہ ہڈیاں زندہ ہوں گی اور اللہ تجھے جہنم میں داخل کرے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جہنم کی خبر بھی سنا دی اور یہ بھی بتا دیا کہ تم کفر پہ مرو گے اور تمہارا مستقل ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ فرمایا قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا، ہڈیاں تو مٹی سے بنی ہیں اور مٹی میں تو پھر بھی کچھ اگنے کی صلاحیت ہے، تم ایسا کرو کہ تم پتھر بن جاؤ یا لوہا بن جاؤ جس میں بالکل زندگی کے کوئی آثار نہیں ہوتے۔ یہ حکم نہیں ہے بلکہ یہ ایک تعلیق اور شرط ہے کہ اگر بالفرض تم پتھر یا لوہا بھی بن جاؤ تو پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے۔ او خلقا مما یکبر فی صدورکم، یا کوئی اس سے بھی زیادہ سخت چیز تمہارے ذہن میں ہے تو وہ بن جاؤ اور پھر بھی اللہ تمہیں ہر حال میں زندہ کرے گا۔ فَسَيُنْغِزُونَ إِلَيْكَ رُؤُوسَهُمْ، انغزا ينغز کا معنی ہوتا ہے مذاق سے یا تعجب سے سر ہلانا، تو فرمایا کہ یہ مذاقاً اور تعجباً اپنے سروں کو ایک خاص انداز میں حرکت دیں گے اور کہیں گے کہ بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مردے دوبارہ زندہ ہو جائیں اور مٹی کے ذرات میں جسم ملنے کے بعد پھر دوبارہ انسان کھڑا ہو جائے، اور کہتے ہیں کہ آپ ہمیں بتا کیوں نہیں دیتے کہ یہ دوبارہ قبروں سے اٹھنے کا عمل کب ہوگا؟ تو فرمایا تمہیں اس سے کیا کہ کب ہوگا، جو آنے والی چیز ہے اس کو آئی ہوئی ہی سمجھو۔ اور ایک طالب علم کی طرح جسے پتہ ہو کہ امتحان ہونا ہے لیکن وہ اس کی تیاری تو نہ کرے اور یہ کہے جی مجھے امتحان کی تاریخ بتاؤ، بھائی تاریخ بتانے سے کیا ہوگا؟ اصل معاملہ تو یہ ہے کہ تم امتحان کی تیاری کرو، اگر تم تیاری نہیں کرو گے تو جب بھی امتحان کی ڈیٹ کا اعلان ہو جائے گا تم ناکام ہو جاؤ گے۔ یوم یدعوکم فتستجیبون بحمدہ، جس دن وہ تمہیں بلائے گا تو تم اس کی تعریف کرتے ہوئے چلے آؤ گے۔ وَتَظُنُّونَ إِن لَّبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا، اور تم گمان کرو گے کہ تم تھوڑا ہی عرصہ دنیا میں رہے ہو۔ قیامت کو جب اٹھیں گے تو آپس میں بات کریں گے کہ یار ہم کتنا دنیا میں اور قبروں میں ٹھہرے ہوں گے، تو وہ کہیں گے یار ہم تو ایسا لگتا ہے کہ ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ ہی ٹھہرے ہیں، کوئی کہے گا ہم 10 دن ٹھہرے ہیں، کوئی کہے گا ہم تو چند دن ٹھہرے ہیں، لیکن ایک لمبی مدت کے بعد اللہ ان کو اٹھائے گا اور پھر ان سے ان کی زندگی کے اعمال کا حساب و کتاب لے گا۔ ترجمہ ایک بار پھر، نحن اعلم بما یستمعون به، ہم زیادہ بہتر جانتے ہیں وہ جس نیت سے اس قرآن کو سنتے ہیں۔ اذ یستمعون الیک، جب وہ آپ کی طرف کان لگاتے ہیں۔ وَإِذْ هُمْ نَجْوَىٰ، اور جب وہ سرگوشیاں کرتے ہیں۔ اِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ،
جب یہ ظالم کہتے ہیں ان تتبعون الا رجلا مسحورا، تم نہیں پیروی کرتے مگر ایک ایسے شخص کی جو جادو زدہ ہے۔ انظر کیف ضربوا لک الامثال، دیکھیے یہ آپ کے لیے کیسی کیسی مثالیں بیان کرتے ہیں۔ فضلوا فلا يستطيعون سبيلا، تو یہ گمراہ ہو گئے، اب یہ راہ راست پر آنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا، اور کہتے ہیں جب ہم ہو جائیں گے ہڈیاں اور ریزہ ریزہ، اِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا، کیا ہم واقعی اٹھا دیے جائیں گے ایک نئی مخلوق بنا کر؟ قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا، کہہ دیجئے ہو جاؤ پتھر یا لوہا، او خلقا مما یکبر فی صدورکم، یا ایسی مخلوق بن جاؤ جو تمہارے سینوں میں بہت بڑی ہو۔ فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا، تو ان قریب یہ کہیں گے کون ہمیں دوبارہ زندہ کرے گا؟ قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، کہہ دیجئے وہی جس نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا۔ فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُؤُوسَهُمْ، تو ان قریب یہ آپ کے سامنے تعجب سے سر ہلائیں گے۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ، اور کہیں گے یہ کب ہوگا؟ قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَرِيبًا، کہہ دیجئے ممکن ہے وہ بالکل قریب ہو۔ یوم یدعوکم، جس دن وہ تمہیں بلائے گا۔ فتستجیبون بحمدہ، تو تم اس کی تعریف کرتے ہوئے چلے آؤ گے۔ وَتَظُنُّونَ إِن لَّبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا، اور تم یہ سمجھو گے کہ تم بہت تھوڑا سا عرصہ رہے ہو۔ صلی اللہ علیہ نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔